میں سبھی سے کہوں گا کہ اگر اس گورنر ہاؤس میں پچھلے گورنر نے 5 کروڑ خرچ کیا سالانہ تو میں پنڈی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا اس لسٹ میں نام آئے کہ آپ 4 کروڑ خرچ کر کے جائیں اور کروڑ بچا کے جائیں۔ اللہ سب کو ہمیں پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر کافی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ کے لیڈر نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے مگر ہم پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، انہوں نے گھاس کا لفظ کہہ کے پاکستان کو ہاتھ سے مکہ مدینہ بنایا۔ آپ بھی کم خرچ کر کے مثالی گورنر بن کے جائیں۔ تھینک یو میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی۔ گورنر خیبر پختونخوا پورے خیبر پختونخوا کو مثالی بنا کے جائیں۔ اور بزرگوں کا اکرام میں آپ کو بھی اسی مقام کے قابل سمجھتا ہوں کہ ان کی زیر صدارت میں بھی بیٹھے ہیں۔ اور عزت مآب میرے دین دوست جناب سید اسامہ قاسمی صاحب، تھینک یو، آپ نے ایک چھت کے نیچے تمام مسالے کے علماء کو جمع کیا اور یہ چھت ہم کسی کی چھت کے نیچے نہیں بیٹھے، اپنی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم عوام پاکستان ہیں اور یہ چھت بھی ہماری ہے، ہم بھی پاکستان کے ہیں۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم عنوان پہ جو میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی فیصل کریم کو بھی صاحب نے لوگوں کو بلایا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا کو بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہے وہ دین پسند ہے، اسلام پسند ہے اور مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ حضرات، میں گورنر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا، اسامہ بھائی سے فون پہ ایڈریس مانگا تو وہاں لکھا تھا باہمی مکہ معاہدہ، تو میں چاند سے چونک اٹھا کہ آج کس کو کریڈٹ دوں میں گورنر ہاؤس میں جا کر کہ یہ جو پاکستان محافظ مکہ مدینہ بنا ہے، آئی مس یو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آپ کا لگایا پودا تاناول درخت بنا اور آج پاکستان مکہ مدینے کا محافظ بن چکا ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے کہ انہوں نے ایٹمی پاکستان کی بنیاد رکھی اور یہ انہی کے گورنر ہیں۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس موقع پہ کہ مکہ مدینہ سے علماء جڑے ہیں، مکہ مدینہ سے اسلام جڑا ہے اور جو ہم سارے اسلام کو مضبوط دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اس اسلام کے مرکز کی حفاظت کے لیے اللہ نے پاکستان کو چنا ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو چنا ہے۔ تو یہاں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس تمام جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں، ویسے بھی اسی مولوی تھے، ہر جگہ سے بیٹھ جاتے ہیں، مگر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ منبر پہ بھی جس لیڈر کی اچھی خوبی کو بیان کر دیا کریں۔ میں کر نہیں دیتا ہر حکومت میں، اپوزیشن بھی تبلیغ کرتا ہوں اور محبت بھی تبلیغ کرتا ہوں، مگر یہاں میں سب علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بڑوں کے دربار میں جائیں، بڑوں کی محفل میں جائیں تو وہاں کے ریلیٹڈ زیادہ باتیں کیا کریں تاکہ میڈیا میں ہمارے بارے تاثر جائے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں جس صاحب اقتدار کے پاس جائیں اس کو ایسی تجویز دیں کہ وہ اپنی حکومت میں ایسا کام کر جائے کہ اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں ایک گورنر کے پاس آیا ہوں اور گورنر کیسا ہونا چاہیے۔ آج میں ریکویسٹ کروں گا فیصل کریم کنڈی صاحب سے کہ آپ جتنے گورنر آپ سے پہلے آئے، یہ جو میں واقعہ کاؤنٹ کرنے لگا ہوں، آپ کوشش کرنا کہ 1 روپیہ بھی قوم کا کم خرچ کر کے جائیں تو آپ اس واقعے کے انشاءاللہ مشتاق ہوں گے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور نصیل علی محمد وہو الحق، جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا وہ کل بھی حق ہے، آج بھی حق ہے۔ تو سورۃ محمد میں اللہ کریم نے ساری سیرت بیان کر دی اپنے محبوب کی
کہ ساری کائنات میں حضور کا ایک ہی کلمہ حق ہے، تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں السلام علیکم، میں آپ سے صرف مخاطب ہونے کے لیے نہیں آیا، صرف کہنے آیا ہوں اے عمر اللہ نے تجھے حکومت دی، اللہ سے ڈر کے فیصلے کر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ شاید ان کا کوئی اسپیشل برانچ والوں کو اشارہ کریں گے واز لسٹ میں نہ کرو، کوئی کسی کو اشارہ کریں گے اس کو واز لسٹ میں نہ کرو، نہیں، انہوں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، کہا ان کو بٹھائیں، پانی پلائیں، اور تھوڑی دیر بعد کہا سعید آتے رہا کرو، مجھے ڈراتے رہا کرو، میرا اللہ سے تعلق پکا کرتے رہا۔ ہم جتنے علماء یہاں آتے ہیں فیصل کریم صاحب کو ڈرایا کریں، ان کو ڈرایا کریں، ان کے پاس آنے کا مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ میرا چاند آپ نے آج غصہ نہیں کرنا کسی بات کا، کیوں آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت، مجھے لگتا آپ کی وائف آپ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ میرا کرو سبھی ہوئے چہرہ ہوتے چلے، جو کرو سبھی نہ ہوئے کتاباں لکھی جاتی ہیں، گھر سے کتاب لکھی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سعید بن عامر بیٹھ کے جانے لگے تو پھر بات ماننے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی عمر بڑس حکمران مشہور ہے اور مجھے کوئی سزا دے گا کہ میں ڈرانے آیا ہوں، کہنے لگے فلاں علاقے کا میں تجھے گورنر بنا دیا۔ تو کہنے لگی میں تو آپ کو ڈرانے آیا ہوں کہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا، تو مجھے آپ اتنی بڑی ذمہ داری دے رہی۔ کہتے ہیں ایک ہی چیز دیکھی ہے، ایک میں پارٹیوں کو کہوں گا گورنر ایسے لگائیں، اس بنیاد پہ اس نابینا فلٹر سے نکال کے لگائے کہ سعید بن عامر کہتے ہیں میں تو نہیں لوں گا گورنر، تو کہنے لگے میں اس لیے تجھے گورنر بنانے لگا ہوں کہ جو مجھے ڈرانے آیا وہ خود اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہو۔ تو سعید بن عامر گورنر بن کے چلیں گے، یہ فلٹر ہونا چاہیے کسی کو عہدہ دینے کے لیے مسجد کا۔ اور میں کہا آپ سے بھی شکوا ہے، آپ جب مسجد کا سیکرٹری بناتے ہیں، خزانچی بناتے ہیں، امیر بناتے ہیں، یہ فلٹر لگاتے ہیں، وہاں صرف پیسہ چلتا ہے کہ چندہ زیادہ کون دیتا ہے۔ آپ سے بھی تھوڑی سی میں نے باتیں کرنی ہے، برداشت کر لیں جو وہاں ہیں، زندہ بجانے کا اور شہر سے آیا ہوں تو تھوڑی سی باتیں ایسی کرتے ہوں گا، ویسے بھی چلو تسی نام بھی برداشت کرو، میں کہا کس کو کرایا منگنا، میں چل جانا، میں باتیں کر جانی ہے آج۔ میرا بھائی اسامہ تھینک یو، آپ نے مجھے اتنے پیارے علماء سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے، اور 19 سال سے اسلام آباد زمرد خان کے پاس میں جب آیا تو وہاں انہوں نے بڑے بچوں کو ایوارڈ دیے، آئس لوگیو آپ یتیموں کی بھی کفالت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کا یہ نام ہے پاکستان میں۔ تو چلے گئے گورنر بن کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج میں چھاپا ماروں گا، دیکھوں گا کہ یہ خود کتنا بڑھے گا، کہ خود کتنا کو اللہ سے کرنے والا ہے۔ تو کہا آؤ بھی سارے شکایت لگاؤ، کہتے جی ایک شکایتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ عمر ہمیں اپنے گورنر سے شکایت ہے کہ یہ صبح لیٹ آتا ہے اور روز لیٹ آتا ہے، یہ بایو میٹرک لگنا بھی گورنر ہاؤس میں کریں جی، انگوٹھا لگائے، ٹائم سے آنا ہے سبھی ملازموں نے۔ میں آپ کو بولوں یہ فلٹر لگانے کے لیے، یہ ٹیکنالوجی یوز کرنے کے لیے آپ کو مسلمان نہیں بنایا، مسلمان کے کندھوں پہ اللہ نے بایو میٹرک رکھے، یہ فرشتے ہر چیز نقل کر رہے ہیں، آپ کی زندگی لکھی جا رہی ہے۔ یہ پنجاب یا پاکستان نہیں جہاں زندگی بدلی جاتی ہے، یہ اللہ کی لکھائی ہوئی زندگی ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، ہاں یہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی میرے پاس عذر موجود ہے، نہ وکیل کرنے کے بہانہ تلاش کیا، نہ وکیل ڈھونڈنے کے لیے، نہ کوئی کہا مجھے میڈیکل طبی بنیادوں پہ سہولت دی جائے، میں علاج باہر کرا لوں یا میں ادھر سے کرا لوں، سنے کچھ نہیں عذر پیش کیا، نہ وکیل کا نہ اپنا، اور کہا جی میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس تیاری موجود۔ مومن کے پاس ہر ٹائم تیاری ہوتی ہے، مسلمان کے پاس ہر ٹائم جو اس میں رسول پہ عمل کرتا ہے، جو سیرت و نبی کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اس کے پاس ہر ٹائم تیاری ہوتی ہے جواب دینے کے لیے۔ وہ چونکہ چنانچہ میں نہیں جاتا کہ مجھے وکیل کا ٹائم دیا جائے، مجھے تاریخ دی جائے، یہ سب کچھ وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کہنے لگے میں تیار ہوں، کہتے ہیں بتائیں گورنر صاحب آپ کو لیٹ کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں میری بیوی بیمار ہے،
और मैं घर में काम खुद करता हूँ, आटा खुद गूंथता हूँ, खाना खुद बनाता हूँ। मेरा मतलब है बीवी नाल बंदा का बीमार होगा काम कर लेगा, मरीज नहीं कहना चाहिए। कई कह देते हैं ये रख नहीं थे, तो उलमा इकराम तो अपने हाथ से करते, तबलीगी तो अक्सर घर में काम कर लेते हैं क्योंकि वो जमात के साथ भी करते हैं, तो घर में भी कर देते हैं, मैं भी कर लेता हूँ कई दफा। सारे उलमा इकराम कहते सारी कर लेते हैं, चलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, फिर बीवी को खिलाता हूँ, फिर खुद खाता हूँ, इतने में से लेट हो जाता हूँ। अरे तो रोने लग पड़े और कहने लगे कि इतना प्यारा गवर्नर कि ये काम कर रहे, कहते कोई मुनासिब रख लो। कहने लगे मुझे डर लगता है कि अल्लाह के आने पर पूछ न दे कि जो काम तू अपने हाथ से कर सकता था तू लाया कोई बोझ क्यों, इसलिए मैंने मुलाजिम नहीं रखा, मैंने अपने हाथ से काम किया है। कहते दूसरी शिकायत ये है हमारा गवर्नर 15 दिन बाद छुट्टी करता है, 15 दिन के बाद छुट्टी करता है, 15 दिन के बाद छुट्टी करता है। आज आप जरा गौर से सुने कि 15 दिन बाद एक गवर्नर छुट्टी करे तो उसके पास गुजर क्या है। कहने लगे जी बताएं आपके पास शिकायत है, आपकी तरफ मंसूब है कि आप छुट्टी करते हैं। कहते मेरे पास एक ही सूट है, सुबह को धो देता हूँ, शाम तक वो कुछ नहीं होता। तो इतने में मेरे पास एक ही अपनी बेगम की चादर है, मैं अपने जिस्म को ढांकता हूँ तो रोने लग पड़े हिचकियां लेके। तो कहने लगे कि आप इतने बड़े गवर्नर हैं, दूसरा सूट बैतुल माल से सिला ले, खजाने से। कहते मुझे डर आता है कहीं क़यामत को कोई बहाना खड़ा कर ये ना कह देगा मेरे गवर्नर के पास 2 सूट थे और मेरे पास एक भी नहीं था। तो मेरे भाइयों तीसरी ये बात कही, ये जो मैंने बयान करनी है कि गवर्नर हमारा कैसा हो। मैं इसलिए यहाँ ये वाकया बयान किया है कि हम आपके पास आए हैं और आप तीसरी जो बात मैं करने लगा हूँ ये है, कहते हमारे गवर्नर साहब शाम के बाद किसी को मिलते नहीं है, मगरिब के बाद किसी को मिलते नहीं। कहते ये क्या उसे आपके पास है इस शिकायत का। कहने लगे मैं सुबह से लेकर शाम तक जो फैसले करता हूँ, मैं शाम को अपनी घर की कुंडी लगा के मसल्ला पे खड़ा हो जाता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ मालिक सुबह से लेकर शाम तक जो मैंने फैसले किए अगर इसमें कोई कमी हो मुझे इधर ही माफ कर देना, तेरी अदालत में मैं जवाब नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि अगर इस गवर्नर हाउस में पिछले गवर्नर ने 5 करोड़ खर्च किया सालाना, तो मैं मुंडी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका उस लिस्ट में नाम आए कि आप 4 करोड़ खर्च करके जाएं और करोड़ बचा के जाएं। अल्लाह सबको हमें पाकिस्तान के साथ, इस्लाम के साथ, हदीस के साथ, मुस्तफ़ा के साथ मुखलस रहने की तौफीक अता फरमाए। ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या जो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हूँ अगर काफी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आपके लीडर ने कहा था घास खा लेंगे मगर हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने घास का लफ्ज कह के पाकिस्तान को हाथ से मोटा मदीना बनाया। आप भी कम खर्च करके मिसाली गवर्नर बन के जाएं। थैंक यू मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पूरे खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली बना के जाएं।